نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ محترم حاضرین و ناظرین کرام، آج الحمدللہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سارے کے سارے انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان سارے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، کیونکہ انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کرنا تھا، اور یقیناً جب وہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو لوگ اس نبوت کے دعوے کے حوالے سے کوئی دلیل طلب کریں گے، تو نبی کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل پیش کرے، اور اس دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی میرے حاضرین کے ذہن میں رہے کہ معجزہ اللہ کے نبی سے صادر ہوتا ہے، غیر نبی سے صادر نہیں ہوتا، اور کرامت اللہ کے ولی سے صادر ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو 1000 معجزات عطا فرمائے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 3000 معجزات عطا فرمائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں کے تلووں مبارک تک سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور بعض علماء کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو 4 اقسام میں تقسیم کر کے بیان بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور کے عقلی معجزات، حضور کے ذاتی معجزات، حضور کے صفاتی معجزات، اور حضور کے خارجی معجزات، یعنی ان 4 اقسام کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو تقسیم کر کے علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ تو حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب اور بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج مصطفیٰ کا جو مقام اور یہ جو معراج کا تحفہ عطا کیا، یہ یقیناً حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک
یہ امتیازی مقام، یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کرائی، بے عبدہ، اپنے عبد خاص کو، اپنے بندے کو، لیلا، رات کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، مسجد اقصی کی جانب، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیاں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب آپ جب اس آیت بینات کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ اس آیت کے پہلے جملے پر ہی غور کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر معراج پر جانے کا دعویٰ خود نہیں کیا، اگرچہ حضور معراج پر جانے کا دعویٰ خود کرتے تو پھر سوچا جاتا کہ کیا حضور جا سکتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں، اتنی لمبی اور طویل سیر، اتنا لمبا اور طویل سفر، تو لہذا حضور نے تو اس بات کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ دعویٰ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو لے جانے کا کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو یقیناً وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جانے میں بھی قادر ہے۔ تو لہذا اس ابتدائی جملے نے تمام اعتراضات کو ختم کر دیا۔ دوسری بات اپنے حاضرین کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بے عبدہ، الحمدللہ ہم دل و جان سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اور اس بات کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ کے نور ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بے عبد ہی کو کیوں خاص کیا؟ اگر رب چاہتا تو بے رسول ہی کہہ سکتا تھا، اگر رب چاہتا تو بے نبی ہی کہہ سکتا تھا، اگر رب چاہتا تو بے محبوب ہی کہہ سکتا تھا، اور اگر رب چاہتا تو بے نور ہی کہہ سکتا تھا۔ حاضرین محترم، بے عبد ہی کو لے کر بعض لوگ تبصرے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جیسا کہ کلام الرحمن کے اندر ایک اور آیت پر تبصرے کیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، قل پیارے مصطفیٰ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب وہ لوگ تبصرے یہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اور یہاں تو سرکار خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو نعوذ باللہ من ذالک وہ طبقہ یہ کہتا ہے، اس بات کے تبصرے کرتے ہیں کہ وہ تو نبی ہماری طرح چلتے اور پھرتے ہیں، وہ نبی ہماری طرح کھاتے اور پیتے ہیں، لہٰذا وہ تو ہماری طرح بشر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ حاضرین محترم، آپ ذرا کلام الرحمن کی اس آیت پر غور کریں، قرآن کے اندر جہاں بھی کل آیا ہے تو وہاں سرکار نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، بلکہ لفظ کل کا مطلب یہ ہے کہ کل پیارے حبیب کہہ دیجئے، پیارے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے انا بشر مثلکم،
یعنی حضور نے اپنی مرضی سے نہیں کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، بلکہ رب کا حکم تھا کہ پیارے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے۔ اور چلیے حضور نے جب یہ کہا کہ انا بشر مثلکم، تو اب اس بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ میرے نبی نے کن لوگوں سے کہا۔ اب جلالین شریف اٹھائیے، جلالین کے اندر ہے ای الکفار، یعنی یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں سے کہی۔ اب محترم حضرات میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بھی مسلمان یقیناً اس بات کو پسند نہیں کرے گا، کسی مسلمان کی غیرت اس بات کو پسند نہیں کرے گی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کی طرح بشر ہیں۔ اور میں یہاں صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث بھی آپ کی سماعت کی نظر کروں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصلی روزے رکھے، ایک ہے فرضی روزہ، ایک ہے نفلی روزہ، اور ایک ہے وصلی روزہ۔ وصلی روزہ وہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح روزہ رکھا اور شام کو افطار کے وقت نہ سرکار نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا، دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیا، پھر نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، تیسرے دن پھر روزہ، چوتھے دن پھر روزہ، پانچویں دن پھر روزہ، اسی طرح 21 دن، 41 دن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھتے تھے، نہ کچھ کھاتے تھے اور نہ ہی کچھ پیتے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وصلی روزے رکھتے ہیں، تو چنانچہ صحابہ کرام نے بھی حضور کی اس ادا پر عمل کرنے کے لیے وصلی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ محترم حضرات، چند دن گزرے اور صحابہ کرام کی بڑی عجیب و غریب کیفیت ہونے لگی۔ بعض صحابہ کرام اٹھتے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے، بعض صحابہ کرام چلتے ہیں تو چل نہیں سکتے، بعض صحابہ کرام کلام کرتے ہیں تو وہ کلام نہیں کر سکتے۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وصلی روزے رکھے ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تواصلوا، یہ صحیح بخاری شریف ہے، اور نے فرمایا لا تواصلوا، اے میرے صحابہ تم وصلی روزے نہ رکھو، ایکم مثلی، تمہارے اندر میری مثل کون ہے؟ اب ذرا اس بات پر غور کریں، جب حضور نے فرمایا کہ ایکم مثلی، اے میرے صحابہ تمہارے اندر میری مثل کون ہے، تو کسی صحابی نے پلٹ کر یہ جواب نہیں دیا کہ یا رسول اللہ ہاں میں آپ کی طرح ہوں، میں آپ کی مثل ہوں۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، اور بلکہ ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لست مثلکم، فرمایا کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ اور آگے حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں رات کو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے اور مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ تو یہ شان ہے میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو محترم حضرات، یہاں جو بے عبد ہی کہا، اس میں علماء راسخین کاملین مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں کئی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بے عبد ہی فرمایا۔ رب چاہتا تو بے رسول ہی بھی کہہ سکتا تھا، بے نبی ہی بھی کہہ سکتا تھا، بے عبد ہی اس لیے کہا کہ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ میں اپنے حاضرین کو وہ 2-3 حکمتیں میں آپ کی سماعت کی نظر کروں۔ پہلی حکمت علماء فرماتے ہیں یہ ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو معراج ہوئی، یہ عالم بیداری اور جسم اور روح کے ساتھ معراج ہوئی، اور عبد روح مال جسد پر دلالت کرتا ہے، اس لیے یہاں بے عبد ہی فرمایا گیا۔ اور دوسری حکمت یہ ہے، فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار اپنی اکمل اور کامل عبدیت کے ساتھ حاضر ہوئے، اور اس لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی عجز و انکساری پیش کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو ہے وہ بے عبد ہی کہا۔ اور اسی طرح فرمایا تیسری حکمت یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے جو ہے وہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، اور اس وقت عیسائیوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضور نے تو چوتھے آسمان سے بھی اوپر
ساتویں آسمان سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی، اور لا مقام پر اللہ کریم سے ملاقات کرنے کے لیے جانا تھا، تو اس لیے کہیں لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود خدا ہی نہ کہہ دیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بے عبد ہی کہا کہ ہم نے اپنے عبد خاص کو، اپنے خاص بندے کو لیلا رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی۔ اور جب وہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے پاس تشریف لائے تو دیکھیں کہ حضور پھر کس شان اور کس شوقت کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور وہی نبی جب امت کے پاس تشریف لاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور جب نبی امت کی طرف تشریف لاتے ہیں تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اور کبھی رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو سرکار کا عبد ہونا بھی برحق ہے اور حضور کا نور ہونا بھی برحق ہے۔ فرمایا کہ الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ترجمہ کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور امام اہل سنت غزالی زماں، رازی دورہ، علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ، آپ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ اب حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان معجزہ عطا کیا۔ جبریل امین کو اللہ کا حکم ہوا کہ اے جبریل آپ جنت کو سجا دیں اور آسمانوں کو سجا دیں اور فرشتوں کو آپ یہ پیغام دے دیں کہ فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹیاں موقوف کر کے وہ سارے کے سارے میرے نبی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب جبریل امین کو یہ حکم ملا تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کیا قیامت قائم ہونے والی ہے؟ آپ نے یہ حکم دیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں، قیامت نہیں قائم ہونے والی، بلکہ میں اپنے پیارے نبی، میں اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے والا ہوں، ان سے ملاقات کرنے والا ہوں، لہٰذا اس لیے تم جنت کو سجا دو، آسمانوں کو سجا دو، فرشتوں کو کھڑا کر دو میرے نبی کے استقبال کے لیے۔ اور ہاں، جب میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم اپنے ہمراہ، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ جبریل امین کو حکم ہوا کہ تم بھی اپنے ہمراہ 70,000 فرشتے لے کر جاؤ گے، اور حضرت اسرافیل کو بھی حکم ہوا کہ تم بھی جو ہے اپنے ہمراہ 70,000 فرشتے لے کر جاؤ گے، حضرت میکائیل کو بھی حکم ہوا کہ تم بھی اپنے ہمراہ 70,000 فرشتے لے کر کے جاؤ گے۔ اب حکم یہ بھی ملا کہ اے جبریل آپ نے میرے نبی کی سواری کے لیے جنتی براق لے کر کے جانا ہے۔ اب جبریل امین کو اللہ کا حکم ہے، وہ جنت میں گئے، جبکہ جنت کے اندر 40,000 براق موجود ہیں۔ جب جبریل امین نے دیکھا تو براق ایک سے بڑھ کر ایک حسین و جمیل ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نہایت ہی خوبصورت ہے۔ اب جبریل امین سوچ میں پڑ گئے، یہاں تو سارے کے سارے براق بڑے حسین و جمیل ہیں، اب میں کس براق کا انتخاب کروں؟ علماء فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے دیکھا کہ ایک براق ایک کونے میں نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ سر کو جھکا کر کے زارو قطار رو رہا ہے۔ جبریل امین اس کے قریب گئے، جا کر کے رونے کی وجہ بیان کی، رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب کی جلوہ گری ہوگی، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے جائیں گے، لہٰذا ان کی سواری کے لیے جنتی براق کا انتخاب کیا جائے گا۔ تو اس وقت سے لے کر میں آج تک
اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے اندر رو رہا ہوں، اور اس نبی کی تو بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے، میں اس قابل کہاں، میں تو ایک کمزور سا ہوں، میں اس قابل کہاں کہ اس نبی کی سواری کے لیے میرا انتخاب کیا جائے۔ جبریل امین نے یہ ساری بات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے جبریل، جو براق میرے نبی کے عشق اور محبت میں رو رہا ہے، اس کا رونا میری بارگاہ میں منظور ہو چکا ہے، لہٰذا اسی کا انتخاب میرے پیارے نبی کی سواری کے لیے کیجیے۔ چنانچہ جبریل نے اسی براق کو آن کر کے یہ خوشخبری سنا دی۔ وہ براق تو جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ جھوم اٹھا، اور اس کے بعد جب براق کو لے کر کے جبریل امین حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، علماء فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے، اور جب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار تو آرام فرما تھے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، حضور تو آرام فرما ہے، رب کا حکم ہوا کہ دیوار کے ذریعے آپ اندر چلے جاؤ اور جا کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچا دو۔ اب چنانچہ جبریل امین جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کا پیغام جا کر کے پیش کیا، اور دیکھا تو جبریل نے کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں، اور لیکن یہ حدیث پاک بھی ذہن میں رہے میرے حاضرین کے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ تو سرکار کی آنکھیں بند تھی لیکن دل تو جاگ رہا تھا۔ تو جبریل نے دیکھا کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، حضور تو آرام فرما رہے ہیں، اب میں تیرے نبی کی بارگاہ میں کس طرح آواز دوں، کس طرح میں جگاؤں۔ دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل و بے مثال ادب اور احترام کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم کا حکم ہوا کہ اے جبریل، تم ایسا کرو، قبل قدمے، میرے نبی کے قدموں کو بوسہ دو۔ اے جبریل، میں نے آپ کے لب کافور کے بنائے ہیں، اور آپ اپنے کافوری لب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں پر رکھ دو۔ جب آپ کے کفوری لبوں کی ٹھنڈک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچے گی تو میرے نبی خود ہی بیدار ہو جائیں گے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے حضور کے تلوے مبارک پر اپنے لب، اپنے ہونٹ رکھ دیے، اور حضور کے تلووں مبارک پر آپ نے بوسہ دیا، اور جب حضور کے قدموں پر وہ ٹھنڈک پہنچی تو سرکار بیدار ہو گئے، اور اللہ کا سلام دیا، اللہ کا پیغام دیا، ان اللہ یقرئک السلام، کہ اللہ آپ کی ملاقات چاہتا ہے، اور اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، لہٰذا میں آپ کو لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حاضرین محترم تیاری فرماتے ہیں، اور جب سرکار نے تیاری کی، اور حدیث پاک میں ہے کہ جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حتیم کے اندر لے گئے کعبہ شریف میں، اور وہاں لے جا کر کے حضور کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، حضور کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور جب سینہ مبارک چاک کیا گیا تو اس وقت حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا دل مبارک یعنی قلب اطہر جب نکالا گیا اور نور کے تھال میں رکھا گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے جسم سے خون نہیں نکلا۔ کیوں نہیں نکلا؟ یہ حدیث مصطفیٰ ہے کہ سرکار کی حقیقت نور ہے، اس لیے سرکار کا خون مبارک نہیں نکلا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ 12ویں کو اوڑھ کر نکلا دشالہ نور کا، 12ویں کو اوڑھ کر نکلا دشالہ نور کا، ہو گیا سارے جہاں بھر میں اجالا نور کا،
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے۔ علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور دیگر محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو بیان کیا، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، حضور کی یہ عظمت ہے، اگرچہ ترازو کے ایک پلڑے کے اندر ساری زمینوں کو رکھ دیا جائے، سارے آسمانوں کو رکھ دیا جائے، اور ساری نوری مخلوق کو رکھ دیا جائے، اور اسی طرح سارے فرشتوں کو رکھ دیا جائے، سارے نبیوں کو رکھ دیا جائے، سارے سمندروں کو رکھ دیا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہو تو سرکار کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ عظمت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضور کے قلب اطہر کو جو ہے وہ نور کے تھال میں رکھا گیا، اور پھر آب زمزم شریف سے حضور کے دل مبارک کو دھویا گیا۔ آب زمزم شریف کے اندر حضور کے دل مبارک کو رکھا گیا۔ اب یہاں محترم حضرات، آب زمزم کے اندر حضور کا دل مبارک رکھا گیا، کیا اس لیے کہ آب زمزم کی وجہ سے حضور کے دل کے اندر برکت ہو جائے؟ ہرگز نہیں، بلکہ آب زمزم کے اندر حضور کے دل مبارک کی وجہ سے برکت پیدا ہو گئی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ھذا الماء شفاء للمؤمنین والمؤمنات، ھذا الماء شفاء للمسلمین والمسلمات، فرمایا کہ یہ آب زمزم مسلمان مرد اور عورت کے لیے شفا ہے۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک پھر اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ یہاں میں اپنے حاضرین و ناظرین کو ملا علی قاری کی ایک روایت آپ کی سماعت کی نظر کروں۔ حضرت ملا علی قاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے دل مبارک کو نکالا گیا، جبریل امین نے حضور کے دل مبارک کو نکالا، تو جبریل نے دیکھا کہ حضور کے دل کے اندر دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، حضور کے دل کے اندر دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک اسی جگہ پر رکھ کر کے سینہ مبارک جو ہے وہ دوبارہ بند کر دیا گیا۔ اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے پھر اس سفر پر جانے کے لیے جو ہے غسل فرمایا، سرکار نے جو ہے پھر اپنی تیاری فرمائی، اور یہ شب اسرا کا دولہا تیار ہو کر اب نور کی بارات بھی موجود ہے، جنت کی سواری بھی موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس عظیم سفر کا جو ہے وہ آغاز کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ کل کا جو پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ ہم اپنے حاضرین و ناظرین کی خدمت عالیہ میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ کل تک اپنے میزبان شوکت حسین سیالوی کو اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔